الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين واجب الاحترام سامعین عزیز شام بزرگوں دوستو عزیزو مقتدر محتشم حضرات، بالخصوص صدر مجلس عزت مآب استاذ العلماء خطیب الاسلام بحکر اخلاص و محبت برادر محتشم حضرت علامہ مولانا شاہد محمود چشتی صاحب دامت برکاتہ القدسی، آپ میرے ساتھ تشریف لائے، اللہ آپ کو خیر و برکت دے۔ آپ دور و نزدیک سے جتنے عالی محبت تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ میں آپ کے گاؤں کا موڑ مڑ رہا تھا تو میں نے علامہ شاہد محمود صاحب سے عرض کیا کہ میلاد شریف کے حوالہ سے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ میرے ذہن میں وہی میلاد شریف کا ٹائٹل چل رہا تھا، تو ذہنی طور پہ بھی میں ذہن میں تھا کہ میلاد شریف کے حوالہ سے گفتگو کروں گا۔ تو جو ہی انٹر ہوئے ہیں تو میں نے اتفاق سے پوچھ لیا، تو انہوں نے فرمایا کہ عزت رسول کانفرنس ہے، تو پھر میں نے فوراً جو ہے اس حوالہ سے چند گزارشات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جتنے کارکنان ہیں، معاونین ہیں، متعلقین ہیں، متوسلین ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کارکنان کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور ختم نبوت کے اس عظیم قافلہ کو بشمول اپنے سالار کے اپنی حفاظت میں رکھے۔ سامعین عزیز شام، قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ آیت مختصر، انتہائی مختصر
قرآن مجید کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اس مختصر ٹکڑے میں ایک جہان آباد ہے، مفاہیم و مطالب کا جہان آباد ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بات کی، پھر عزت رسول کی بات کی، پھر نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقہ و خیرات اعمال خیر اس کی بات کی۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ تو اس پہلا درجہ ایمان کا ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اس کو وحدہ لا شریک مانا جائے، اس کی ذات و صفات کو یکتا مانا جائے، نہ توحید فی الذات میں کسی کو شریک کیا جائے، نہ توحید فی الصفات میں کسی کو شریک کیا جائے، نہ توحید فی الافعال میں کسی کو شریک کیا جائے، نہ توحید فی الاسماء میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ توحید فی الخلق ہو، توحید فی العبادت ہو، توحید فی القدرت ہو، توحید فی العلم ہو، توحید فی الدعا ہو، توحید فی النذور ہو، توحید فی الحلف ہو، توحید ربوبیت و الوہیت و تحریم، کسی درجے میں بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کی ذات اور اس کی خاص صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اس پر ایمان لانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ نہ اس جیسی ذات جیسی کوئی دوسری ذات ہے، نہ اس کی صفات جیسی کسی اور کی صفات ہے۔ اور پھر لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول ان پر ایمان لایا جائے۔ اور یاد رکھیں محض مصطفیٰ کریم کو رسول ماننا کافی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی رسول ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی، عیسیٰ و موسیٰ سب اللہ کے نبی ہیں، جتنے نبی ہیں، جتنے رسول ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں۔ مگر مصطفیٰ کریم کو صرف رسول ماننا یا صرف نبی ماننا ناکافی ہے۔ مصطفیٰ کریم کی رسالت پہ بیں معنی ایمان لانا کہ مصطفیٰ آخری نبی ہیں اور آخری رسول۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، جامع الترمذی۔ میرے نبی نے فرمایا یاد رکھو مجھ پر نبوت و رسالت منقطع ہو چکی، میرے بعد نہ کوئی نیا رسول آئے گا نہ کوئی نیا نبی آئے گا۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، اللہ نے اختتام کر دیا نبوت و رسالت کا مجھ پر۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی نیا رسول نہ کوئی نیا نبی۔ یہ لفظ نیا میں نے جان کے ڈالا ہے کیونکہ مرزائی یہاں واردات یہ کرتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ آئیں گے نا تو آپ کہتے ہیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، تو اس کا جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ اگر مصطفیٰ کریم کے بعد کوئی نبی نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ تو وہ پہلے کے نبی ہیں، نیا نبی کوئی نہیں آئے گا۔ بات سمجھ آئیے؟ تو یہ عقیدہ ہے ہمارا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ آیت ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر صرف رسالت منوانا ہوتی تو آیت یہاں ختم ہو گئی ہوتی، نہیں، ولکن رسول اللہ پہ آیت ختم نہیں کی، وخاتم النبیین۔ بھئی ولیکن رسول اللہ کافی ہے، بس ٹھیک ہے مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ولیکن رسول اللہ کے بعد وخاتم النبیین کا لاحقہ کیوں ہے؟ خاتم النبیین کو ملحق کیوں کیا؟
یہ بتایا کہ مصطفیٰ کو صرف نبی ماننے سے گزارا نہیں چلے گا، نبوت پر کامل ایمان لانا ہے تو حضور کو آخری نبی آخری نبی آخری نبی ماننا پڑے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہاں، اور میں حیران ہوتا ہوں، فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں ایک روایت لائی جس کو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کے جو 15ویں جلد ہے نا، اس کے آخر میں 4 رسائل ہیں ختم نبوت کے حوالہ سے: السوء والعقاب علی المسیح الکذاب، قہر الدیان علی مرتد بقادیان، الجراز الدیانی علی مرتد بقادیانی، جزاء اللہ یدوب ببائی ختم النبوہ۔ یہ 4 رسائل، یہ اسی ترتیب سے، جس ترتیب سے میں نے نام پڑھے، اسی ترتیب سے 15ویں جلد کے آخر میں موجود ہے۔ اور یہ جو آخری رسالہ ہے نا، جزاء اللہ یدوب ببائی ختم النبوہ، یہ اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا کہ ایک سید ہیں، وہ ہیں سید لیکن انہوں نے پورا ماحول خراب کیا ہوا ہمارے علاقے کا۔ وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم ہی صرف نبی نہیں، علی بھی نبی ہے، فاطمہ بھی نبی ہے، حسن بھی نبی ہے، حسین بھی نبی ہے، یعنی 5 تن پاک نبی ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، تو اس پہ پھر اعلیٰ حضرت نے جو ہے 10 نصوص، 10 آیتیں اور 100 حدیثیں، اس سے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ حضور ہی آخری نبی ہیں۔ تو سامعین عزیز احتشام، اس رسالے کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے تنبیہ الغافلین کے حوالہ سے کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھئی آپ میری طرف دیکھیں، ادھر کیا دیکھتے ہیں، میری طرف دیکھیں، کہا نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے سے 4 دن پہلے حضرت بلال کو فرمایا کہ پورے مدینے میں منادی کر دو کہ مدینہ والے آ جاؤ، نبی پاک تمہیں وصیت کرنا چاہتے ہیں۔ آخری وقت آپ کا ہو تو آپ اپنے بچوں کو کیا وصیت کریں گے؟ زمین کی، جائیداد کی، وراثت کی، یہی ہوگا نا، یا بہنوں بھائیوں کا خیال رکھنا، چھوٹے بڑے کی تمیز رکھنا، یہی ہوگی نصیحت۔ لیکن آؤ مصطفیٰ کریم نے آخری وقت جو امت کو وصیت کی وہ کیا تھی؟ حضرت بلال نے منادی کی، پورا مدینہ، اور اس حدیث کے راوی کون ہے؟ امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا، مولا علی مشکل کشا شیر خدا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے اپنی ظاہری حیات کے اختتام سے 4 دن پہلے منادی کروائی، آ جاؤ مدینے والو، حضور تمہیں وصیت کرنا چاہتے ہیں۔ اب جناب والا حالت یہ تھی کہ مولا علی فرماتے ہیں یہ عجیب موقع تھا کہ کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے نا، اس نے بچے کو جھٹک دیا، پوچھو کہ بچے کو دودھ تو پلا دے، فرمایا یہ بعد میں ہوتا رہے گا، حضور بلا رہے ہیں۔ کوئی کھانا کھا رہا ہے، اس نے وہیں نوالا چھوڑ دیا، کہا کھانا بعد میں دیکھا جائے گا، حضور بلا رہے ہیں۔ کوئی عورت آٹا گوندھ رہی، اس نے ادھر ہی چھوڑ دیا، حضور بلا رہے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ واحد موقع تھا کہ مدینے کا ایک در بھی، ایک دروازہ بھی بند نہیں تھا، ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، دروازے کھلے ہیں، اور یہ وہ واحد موقع ہے کہ دودھ پیتا بچہ بھی گھر میں نہیں بچا، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، بوڑھیاں ہیں، سارا مدینہ امنڈ آیا وصیت سننے کے لیے۔ عورتوں کے لیے الگ پورشن موجود ہے، مردوں کے لیے الگ پورشن موجود ہے، اور ممبر سجا ہوا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں ممبر سجانے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ اور میر مجلس خطیب اعظم کون ہے؟ ذات مصطفیٰ۔ ذرا توجہ کرنا، پورا مدینہ امنڈ آیا، شہر کے چوراہے میں اتنی بڑی کانفرنس، ٹائٹل اس کا کیا ہوگا وہ تقریر کے بعد تعین ہوتا ہے کہ میرے نبی ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، جلوہ فرما ہوئے، تو آگے کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب
الہاشمی القرشی المکی الحرمی لا نبی بعدی، ممبر چھوڑ دیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں یار، پورا شہر آ گیا ہو تو 2-3 گھنٹے خطاب تو ہونا چاہیے، کیونکہ سنیوں کے نزدیک کامیاب خطاب وہ ہوتا ہے جو 2 گھنٹے ہو۔ سمجھ کوئی نہیں آئی؟ یہ آپ کو کس نے بتایا کہ کامیاب خطاب جو ہے وہ 2 گھنٹے ہوتا ہے؟ ابھی آپ اندازہ کریں کہ آخری حضور کا خطاب، میرے نبی کی زندگی کا آخری خطاب اور آخری جلسہ، اور اس جلسے کا ٹائٹل کیا ہے؟ ختم نبوت کانفرنس۔ اور دودھ پیتا بچہ بھی گھر میں نہ بیٹھا، یوں دنیا امنڈ کے آ گئی۔ اللہ، تو جناب والا نبی پاک نے کتنا خطاب کیا جی، جن کے سامنے لفظ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، حضور حکم تو دیں۔ وہاں لمبے چوڑے رٹے لگانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، وہاں تو لفظ محتاج ہے مصطفیٰ کے، تحریریں محتاج ہے مصطفیٰ کی۔ لیکن آپ اندازہ کریں اتنی بڑی کانفرنس ہو جہاں ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ موجود، بوڑھا موجود، اور تقریر صرف اتنی ہو کہ میں محمد عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا، الحرمی المکی القرشی، میں حرم درین آلہ، قریشی میرا خاندان، بنو ہاشم نال میرا تعلق، یا نبی اللہ یہ ساریاں گلنا تسا جان دیاں، سانو سدیا کیوں نے؟ اور میں بس یہی تو دسنا ہی، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ گل سمجھئی؟ آئے ہائے۔ تو سامن عزیز شام، مصطفیٰ کریم کی رسالت پر ایمان لانا تمام جہت و طرق سمیت، مصطفیٰ کی ذات و صفات اس کو تسلیم کرتے ہوئے، اور صفات میں ختم نبوت وہ صفت ہے جس کی خاص حفاظت دور حاضر کی اشد ضرورت ہے۔ تو مصطفیٰ کریم پر ایمان لانا، حضور کی رسالت اپنے پورے تقاضوں کے ساتھ اس پر ایمان لانا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ پہلی چیز، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ اچھا، ایمان لانے کے بعد اب اس ایمان کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے نا بھئی، پوری کوشش کریں، پورا اہتمام کریں کہ ایمان بچا رہے، محفوظ رہے۔ تو ایمان کی حفاظت کے لیے، اس کے لیے بہترین حصار کیا ہے؟ دیکھو نا، تساں پیراں کول ویندے ہو، پیر صاحب اسانو کوئی تویز دیو، مہربانی فرماؤ، گھر دے وچ کوئی برے اثرات داخل نہ ہون، کوئی جادو ٹونا نہ ہوئے، کر دیو نا۔ تو قدری علماء کو یہ بھی پوچھے نے کہ جناب ایمان دی حفاظت واسطے کیڑا کوئی ٹوٹکا استعمال کرنا چاہیے دا؟ کوئی تعویز دیو، ہیں جی، کوئی تعویز دیو، اوہی تعویز رب دیتا، کیڑا؟ فرمایا ایمان دی اگر حفاظت چاہندے ہو تو ایمان لے آنا تو بعد ایمان دی حفاظت واسطے سب تو پہلا کم کیوے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے نبی دی ڈھڈوں عزت کرو، توقیر کرو، اکرام کرو، عزت کرو، تعظیم کرو جی۔ اچھا ہن مزے دی گل تو اندس، ایمان تو بعد اللہ نے نماز نو ڈسکس نہیں کیتا، روزے نو ڈسکس نہیں کیتا، بیت اللہ دے طواف نو ڈسکس نہیں کیتا، اللہ نے صدقہ و خیرات نو ڈسکس نہیں کیتا، عمل جہاد نو ڈسکس نہیں کیتا۔ ایمان لیان تو بعد سب تو پہلے جس چیز نو ڈسکس کیتا، ایمان دی حفاظت دا بہترین ذریعہ تے سبب او کیسی، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، فرمایا سونے نبی دی دلوں تے ڈھڈوں عزت کریو، عزت رسول کرسو تے تہاڈی عزت بھی سلامت تے ایمان بھی سلامت۔ اچھا، ایک کرن تو بعد پھر تیجے نمبر تے گل فرمائی، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فرمایا ہون نمازاں پڑھو کم دے سن، ہون روزے رکھو کم، بیت اللہ دے طواف کرو کم۔ ہاں، کوئی اس گل نو جڑا ذہن چوں کڑ چھوڑو بھئی حضور دی عزت نہ کیتی تے نمازاں پھر ٹکراں پہ مارو، بیت اللہ دے طواف پہ کرو، کسے کم دے نہیں وہ بیت اللہ دے طواف،
تے او تواڈے لمبے سجدے تے تواڈے قیام تے تواڈے رکوع تے تواڈیاں تہجداں تے اوابین تے چاشت تے اشراق فرمایا اے بھول جاؤ تواڈے صدقے بھاویں جناب والا پہاڑاں دی مانت تساں اللہ دے رستے وچ خرچ کر چھوڑو او تواڈا بالکل برباد ہے مردود ہے اللہ اس رد کر دیندا او دی قبولیت دی دیکھو نا ایمان تو بعد عزت رسول اس دا پتہ چلیا بھئی حضور دی تعریف کرنا حضور دی توصیف و ثنا کرنا حضور دی بارگاہ جناب اپنے ہدیے پیش کرنا یا نعتاں لکھ چھوڑو اس وقت تک کوئی تہاڈی تعظیم توقیر عزت قابل قبول نہیں جب تک ایمان نہ ہویا تو ایمان تو بعد عزت رسول ہے ہن جناب والا عزت رسول اگر نہ ہوئے تو اس تو بعد العمل قابل قبول نہیں تو نمازاں دی قبولیت دا سبب عزت رسول ہے روزیاں دی قبولیت دا سبب عزت بیت اللہ دے طواف دے قبولیت دا سبب عزت صدقہ و خیرات دی قبولیت دا سبب عزت رسول ہے یہ گل یا پلے بن لو کوئی بندہ یہ سمجھے بھی میں بڑا وڈا بانگا پنج ٹائم اذان دینا تو پنج ٹائم نماز کھول دا جناب والا مسجد کھول دا تو مسجد دیاں صفائیاں کر دا تو میں 5 وقت تکبیر اللہ سمیت فرنٹ پہ کھڑے ہو کے پہلی جناب والا اقامت کہنے کا بھی شوقین ہو اقامت چھوڑ کے مسلح پہ بھی 50 سال میں نماز پڑھاندہ رہے اگر مصطفیٰ دی عزت نہیں کیتی تو وہ امام تم بھی برباد ہیں تو نمازیں بھی برباد ہیں تو روزے بھی برباد ہیں صدقے خیرات بھی برباد ہیں گل سمجھا یہ قرآن دی ترتیب ہے میں کوئی جذباتی گل نہیں کر رہا بالکل کوئی خطیبانہ زور نہیں ہے نہ کوئی جذباتی گل ہے ایک قرآن مجید نے عقیدہ دیتا لتؤمنوا باللہ ورسولہ پہلے ہے ایمان اس تو بعد ہے وتعزروہ وتوقروہ ایمان بغیر حضور دی عزت کم نہیں دین لگی تو حضور دی عزت بغیر عمل قبول نہیں ہون لگے یہ ترتیب ہے پہلے ایمان اس تو بعد عزت رسول تے عزت رسول تو بعد پھر نماز روزہ دی قبولیت جب تک حضور دی عزت نہیں 50 سال دی کیتی ہوئی عبادت بھی برباد یہ میں نہیں کہہ رہا ذرا پڑھو قرآن سورۃ الحجرات دی آیت نمبر 2 پڑھو اللہ کیا فرمانا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فرمایا ایمان والو جدو نبی پاک نال گل کرن دا موقع ملے تے آواز اچھی نہیں ہونی چاہیے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی فرمایا میرے نبی دی آواز تو آواز اچھی نہیں ہونی چاہیے جس محبوب نبی دی آواز دی اتنی عزت ہے جس محبوب نبی دے بولن دی اتنی عزت ہے اس محبوب نبی دی ذات دی عزت دی شان کے ہوئے گی اللہ اکبر توجہ کرنا جی معاملہ بھی یہ ادب رب سکھا رہا بھی عزت رسول دا سبق رب پڑھا رہا بھی عجیب گلے دنیا دے اتے بڑے بڑے جناب والا بادشاہ گزرے بڑی بڑی داستانہ رقم ہوئیاں ہر بادشاہ دے دربار دے طریقے وزیر تم مشیر سکھان دے رہے اے واحد دربار رسالت جدی عزت خود رب سکھان دے محبت اللہ کو سبحان اللہ یہ بھی عزت رسول دا صدقہ بھی مضمون بندہ ویندہ یہ شکر ہے میں حضرت کل پوچھ لیا سی توجہ کرو بھائی سامن زید شامن کریم رب نے فرمایا ایمان والے ہو ہن ایمان والے تو مراد کونے غفران سے علوی تے اج پہ ایمان آندا علامہ شاہد محمود چشتی صاحب تے اج پہ ایمان آن دینے تساں اج مومن تے میں اج مومن تے جدوں قرآن نازل ہویا اس وقت کیڑا مومن
اج نتھو فتھو ایرا غیرہ دے کے جناب والا اوقات کے بھی جدوں جناب والا قرآن نازل ہوئے تے مومن کون ہے؟ او صدیق اکبر ہے، او فاروق اعظم ہے، او عثمان غنی ہے، او مولا علی ہے۔ گویا میرا رب ابو بکر نو پیا فرماندہ وے، عمر پاک نو پیا فرماندہ وے، عثمان پاک تے مولا علی نو پیا فرماندہ وے، حضور دی بیٹیاں نو پیا فرماندہ وے، تو حضور دی بیویاں نو پیا فرماندہ وے، کیونکہ سب تو پہلے ایمان لے آنا لے اونے۔ فرمایا اے ابو بکر تیریاں بڑیاں شانہ نے، تینوں بڑیاں عظمت عطا فرمائیاں نے، تو صحابہ دبی امام تے اہل بیت دبی امام، امام الصحابہ و اہل بیت۔ او ابو بکر جسنو مولا علی دے ہونے حضور فرمایا مرو ابا بکرن فلیسل بالناس، ابو بکر نو آنکھو نماز پڑھاوے۔ ابو بکر مسلح تے کھلوتا ہوندا تے مولا علی تے مولا حسن تے مولا حسین جمیع صحابہ نال ہاتھ بن کے آدن پیچھے سے امام صاحب کی اللہ اکبر۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، سارے متقین پر ابو بکر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ابو بکر متقی نہیں اتقا ہے، سارے متقیاں دا بھی امام ہے۔ لیکن فرمایا ابو بکر اس گل دا دھیان روے، جدوں میرے نبی نال گل کرن دا موقع ملے آواز اچھی نہیں ہونی چاہیے۔ آئے ہائے اے عمر توڑی بڑی شان ہے، سارے صحابی میرے نبی دے مریدن، عمر میرے نبی دی مراد ہے۔ حضور نے دعا کی تھی اللہ دی بارگاہ، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب نو ایمان لیان دی توفیق دی، تو عمر دے صدقے اسلام نو پاور عطا فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ۔ عجیب گل ہے، اج کلمہ پڑھنے والے کچھ ایسی کمپنی بھی ہے، حضرت عمر دا نام سن کے طبیعت بوجھل ہو جاندی ہے، پر مصطفیٰ اونے جڑے اللہ کول ابو جناب والا عمر نو مانگ رہے نے۔ آئے ہائے جڑی مراد ہے میرے مصطفیٰ دی، او جناب والا عمر جدے متعلق میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد نبوت دروازہ کھلا ہوندا تے عمر نبی ہوندا۔ تے فرمایا عمر ہی گل دا دھیان روے، جدو میرے سونے نبی نال گل کرنی آواز اچھی نہ ہووے۔ ہائے 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 اے عثمان، مولا علی پاک فرمانے میں کول موجود ہاں، میرے نبی دی پنڈلی تو کپڑا ہٹا ویا، میرے نبی لیٹے رہے، ابو بکر ہے میرے نبی لیٹے رہے، عمر ہے میرے نبی لیٹے رہے، عثمان نے غنیہ ہے میرے نبی نے پنڈلی نو ڈھانپ لیا۔ عرض کی تھی سونیا کے وجہ ابو بکر عمر علی کول موجود، پنڈلی ڈھانپی عثمان آئے تے کیوں؟ فرمایا میں اس عثمان کول حیا کیوں نہ کرنا جس کول رب دے فرشتے بھی حیا کر، جس دے گھر میرے نبی دی دو شہزادیاں، اس عثمان غنی نو کیا جا رہا جڑا جناب والا بدری بھی تے جناب ایک بار نہیں ترے بار میرے نبی کو جنت کو لے چکے نے، جنت دے اعلان میرے نبی کیتے نے عثمان غنی واسطے۔ اس عثمان نو بھی کیا گیا عثمان جدو میرے نبی نال گل کرنی ہے خیال کریں آواز اچھی نہ ہو بھی، اے مولا علی تہاڈیاں شانہ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی۔ میرے نبی نے فرمایا اے علی تیری میرے نزدیک وہ حیثیت ہے جڑی موسیٰ دے سامنے ہارون دی سی، فرق ہے کہ وہ دونوں نبی نے میرے بعد نبوت دا دروازہ بندے وگرنا علی تو بھی نبی ہوندہ۔ سمجھ کوئی نہیں؟ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا چ بھی میرا بھرا ہے، آخرت بھی میرا ویر ہے۔ اس علی نو بھی کیا جا رہا علی گل دا دھیان روے، اے ساریاں عزت مصطفیٰ دی وجہ تو ملیاں نے۔ جدوں میرے نبی نال گل کرن دا موقع ملے آواز اچھی نہیں ہونی چاہیے، کیوں؟ وجہ اے بھی ادب ان کا اگر حاصل ایمان بنے گا،
صاحب یقین فرماؤ ممبر دے بان تک میں شیر سوچتا رہا بھئی یار یہ شیر کیویں آ رہا ہے تو میری زبان تے نہیں چڑھیا ہن اچانک زبان تے چڑھ گیا ادب ان کا اگر حاصل ایمان بنے گا ادب ان کا اگر حاصل ایمان بنے گا مومن تو بڑی چیز ہے انسان بنے گا مومن تو بڑی چیز ہے انسان بنے گا تعظیم محمد کی تمہیں جان عبادتی کوئی کتنا ہی عابد ہو مسلمان بنے آئے آئے کوئی کتنا ہی عابد ہو مسلمان اللہ اللہ یہ ان صحابہ کو کہا جا رہا ہے جو سرتا پا تسلیم و رضا ہیں تسلیم و رضا کے پیکر ہیں جن کی نمازیں خشوع و خضوع میں ڈوبی ہوئی ان کو کہا رہے اے میرے نبی کے غلاموں اے میرے نبی کے صحابہ اے میرے نبی کی اہل بیت ایک گل دا یاد رکھے ہو تو انہوں جتنی عزت ملیان عزت رسول دا صدقہ لیکن ایک گل دا دھیان کرنا میرے نبی دی عزت دا خیال کرنا بھی آواز اچھی نہیں ہونی چاہیے دی جی آواز اچھی ہو گئی ان تحبت اعمالکم اے تیری میری اوقات کے وے یہ تے گل اللہ ابو بکر عمر عثمان علی نال پہ کردا تیری میری کی اوقات ایسا کسی شمارے چاہ یہ ہے عزت رسول اللہ ان عظیم ہستیاں نو جڑے جنت خود وارے سے انہوں نے فرما رہے آواز اچھی نہ ہوئے ان تحبط اعمالکم نہیں تو تواڈے سارے جہاد کیتے ہوئے تے نمازاں پڑھی ہوئیاں تے صدقہ و خیرات تے اے ہجرتاں تے وطن چھوڑے فرمایا ان تحبط اعمالکم اللہ سارا کچھ برباد کر دے ہن دسو جے اے سب تو پہلا خطاب ہی ابو بکر عمر عثمان علی نال مولا حسن مولا حسین نال زینب بنت رسول ام رقیہ بنت رسول ام کلثوم بنت رسول فاطمہ بنت رسول جناب حضور دے سارے صحابہ سب بس حضرت عائشہ صدیقہ خدیجہ الکبریٰ ام حبیبہ حضور دی جتنی بیویاں سب ایمان والے جڑے پہلے ایمان لے آئیاں تے لے آئے اللہ انہوں نے فرماندا ساریاں عزت تو دیتیاں پر عزت رسول دا صدقہ آواز اچھی نہیں ہونی چاہیے کہ آج کل آلے کے اوقات کے وے شمار کے وے حساب کے وے جنہوں نے اللہ بے حساب عزت دیتیاں انہوں نے بھی فرمایا اپنی عزت بچائیو آواز اچھی نہیں ہونی آواز اچھی ہو گئی تو پھر اللہ پاک اے نہیں ویکھنا بھئی صحابی کون ہے اہل بیت کون پہلے عزت رسول حضور دی عزت ہے تے عزت ہے کسے دی حضور دی عزت ہے تے صحابہ دی عزت حضور دی عزت ہے تے اہل بیت دی عزت ہے حضور دی عزت ہے تے ولیاں دی عزت ہے حضور دی عزت ہے تے علماء ربانیین دی عزت ہے جب مصطفیٰ دی عزت نہیں تو پھر کسے دی بھی عزت نہیں ایسے واسطہ ساتھ ہیں بھئی حضور دی عزت دا خیال کر کیوں ادب ان کا اگر حاصل ایمان بنے گا مومن تو بڑی چیز ہے انسان بنے گا تعظیم محمد کی تمہیں جان عبادت کوئی کتنا ہی عابد ہو مسلمان جن اس تک کیتیاں نا او صدیق تے فاروق تے ذوالنورین تے مولا علی بن گئے تے ہوئے ابو الحکم تے ابو جال بن ونجے کیوں سمجھ کوئی نہیں آئی ابو الحکم جدہ ٹائٹل ہوئے عمر بن حشام ابو جال دا سلنا کے عمر بن حشام تے جناب ابو جال تو لوگ جان دین یہ تا ابو الحکم سی سب تو بڑا سیانا عربان دے وچ ایک گنا جاندا سی تے حکمت والا تے پڑھا لکھا تے دانا تے حضور دی عزت نہیں کیتی فرمایا ابو جال
عرب پوری عرب سوسائٹی سب تو چٹا تے گورا تے خوبصورت انسان کون سی؟ ابو لہب، حضور دا سکا چاچا. حضور دی عزت نہیں کیتی تو مرن تو بعد پتر بھی لاش نو ہاتھ نہ لیندے، کرائے تے بندے منگوا کے جنابی والا کھڈا کھودیا تے وچ دبا دیتا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. فرمایا آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. اچھا جدوں یہ آیت نازل ہوئی نا، او سنگی توجہ یار، توجہ ہسو نہیں. جدوں آیت نازل ہوئی نا بھئی میرے نبی دی آواز تو آواز اچھی ہو گئی، سارے عمل برباد. تے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ او قدر بلند آواز سن، اے اچھا بولن دی عادت سی. تے تانوں پتہ جس بندے نوں اچھا سنن دی عادت ہوے نو بولدا بھی اچھا، تو اچھے بول دے سن. جو ہی آیت نازل ہوئی نا تو گھر چلے گئے، دروازہ بند، تے رون دون شروع، تے ٹکرا مارن. بھئی میری تو آواز اچھی ہوگی، میرے تو سارے عمل برباد ہو گئے. میرے نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوجے دن بلوایا، فرمایا ثابت کی ہوئے؟ عرض کی تھی سونیا میرے تے نمازاں تے روزے تے بیت اللہ دے طواف تے سب کچھ برباد ہو گیا. اللہ فرماندا آواز اچھی نہ ہوئے تو میں تے کئی بار تواڈے سامنے اچھا بولے ہوں. تے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ انت عیش سعیدا وتموت شہیدا وتدخل الجنہ. آہا میرے نبی فرمایا ہوئے میرے غلام، یہ آیت ہن نازل ہوئی ہے نا، تو میرا ڈھڈو ادب کرداں، پریشان نہ ہو، رونا دونا بند کر دے. میں نبی تینوں خوشخبری سنانا، انت عیش سعیدہ، تیری زندگی بھی برکت تے شہادت والی، وتموت شہیدہ، تیری موت بھی شہادت والی، وتدخل الجنہ، تے جنت بنی تیرے جے ادب والے غلاماں واسطے. اے گل 3 پوائنٹ دماغ وچ بٹھا لو جتنے حضور دے غلام بیٹھے ہو. کیڑے؟ جے زندگی شہادت والی گزارنی تو موت عزت والی چاہندے ہو، تے آخرت دے وچ بھی عزت چاہندے ہو، تو بس عزت رسول دا پیرا دیو. گل مکا چھوڑی میرے محبوب نبی نے، قیامت تک پیغام دیتا. انت عیش سعیدہ وتموت. دیکھو نا 3 جگہ نا، یا دنیا یا قبر تے یا آخرت ہے. تے 3 دے وچ حضور سرخرو کس نو کیتا؟ جڑا حضور دی دلو عزت کردا. انت عیش سعیدہ وتموت شہیدہ وتدخل الجنہ. جدوں یہ آیت نازل ہوئی نا، اس تو بعد زندگی دی آخری ساہ تک اکثر ہی نہیں ہوندا بھئی صحابہ گل کردے تو حضور نوں دوجی بار پوچھنا پوندا بھی تو کی آکھیا. ہائے ہائے حضور دی بارگاہ چ باہمن دا بھی اپنا سٹائی ہے. مغیرہ بن شعبہ قانین ایک کتاب الشفاء شریف کا یاد مالکی روایت کرتے ہیں کہ انما علی رؤوسہم الطیر. فرمایا حضور دے سامنے غلام انج باندھے ہیں صحابہ کہ جویں کسی دے سر تے پرندہ بیٹھا ہوئے نا تو وہ بالکل انجامت تے ساکت ہو ویندا، لطف لیندا. بھئی یہ انج جمش بھی نہیں دیندا بھئی پرندہ اڑ نہ ونجے. تے جنہ دے سراں دے وچ طائر عشق ہوے. فرمایا انج صحابہ باندھے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. نہ جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. میں نثار تیری کلام پر ملیوں تو کسی کو زبان نہیں.
وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ توجہ ہے اب ہوں ذرا توجہ کرو، اے جلا حضور نے فرمایا نا جا شہادت والی زندگی تو موت بھی شہادت والی، یہ غیب دی خبر ہے نا۔ اچھا ہوں اگلی گل، کتاب الروح حافظ ابن قیم جڑا کہ ابن کثیر دا استاد ہے تے ابن تیمیہ دا شاگرد ہے، کتاب الروح دے وچ حافظ ابن قیم یہ واقعہ لکھدا کہ جنگ یمامہ دے موقع تے جڑی ختم نبوت دی جنگ ہے، جنگ یمامہ دے موقع تے ثابت بن قیس یہی ثابت کھڈا کھو دیا، فرمایا اسا اونج نہ پہ لڑ دے جویں حضور دے دور وچ لڑ دے آسے، فرمایا نہیں اے کھڈا کھو دو، کھڈا کھوڑ کے نہ ادھا اپنے آپ نے بند کر دیتا، فرمایا بھائی اج مرنا ہی مرنا، ختم نبوت واسطے سر دیونا ایک غلامہ دا کام ہے، آئے ہائے، فرمایا مرنا ہی مرنا، پیچھے نہیں ہٹنا، آپ شہید ہون توجہ کرو، شہید ہو گئے، حضور دی گل پوری ہو گئی، مگر ایک واقعہ کتاب جناب والا کتاب الروح دے وچ حافظ ابن قیم نے لکھیا، وہابی تے اس نو پوچھ دین اتنا بڑا انہاں دا امام ہے، حافظ ابن قیم نے کتاب الروح دے وچ لکھیا کہ جس ویلے شہید ہو گئے نا تے شہید ہون تو بعد راتی خواب وچ اپنے ساتھی نو ملین، اس نو آکھن میں تیرے خواب وچ پیانا تے اس نو صرف خواب نہ سمجھیں، صبح اٹھ کے نا تے خالد بن ولید کول جاویں تو انہاں نو یہ آکھیں بھئی میں جلے شہید ہویا نا مقتول ہویا تو میں بڑی قیمتی ذرہ پائی ہوئی سی، او ذرہ فلاں بندے نے میرے جسم تو اتاریے، تو دا گھوڑا او آخری جتھے پورا جناب والا میدان لگے ہوئے سی نا، او آخری جگہ تے جناب والا اس دا جس بندے نے میری وہ ذرہ اتاری ہے او دے کل میری ذرہ او جناب والا پڑاؤ دے آخری کنارے تے او دا خیمہ لگیا ہویا تے گھوڑا بدھا ہویا، گھوڑے دے پیر وچ لمبی رسی ہے، او ذرہ رکھ کے اس اوپر دیج کر رکھیا تے دیج کے دے اوپر اس پلان رکھیا تے خالد بن ولید نو جا کے کہنا بھئی اس کول سویرا میری ذرہ لے لون۔ ہون وہابی آکھ دین بھئی حیات النبی کو ہم مانتے ہیں، میں کہ پھر رولا کیڑی شہدہ آدن رولا اس گل دا کہ ہم عالم برزخ میں ان کو زندہ مانتے ہیں، عالم برزخ میں وہ زندہ ہیں لیکن عالم دنیا سے ان کا کنیکشن ختم نہیں۔ میں آکھو کملیا اے تے تواڈے ڈیڈی صاحب پہ فرمانے ہیں بھئی حضور دے صحابی دی شان ہے کہ ہیں عالم برزخ وچ تے اے بھی پتہ ذرہ اتاری کس سے، شہادت تو بعد اے پتہ ذرہ کس سے تے راندا کتھے تے نشانی کے وے۔ اچھا ہو سکتا سویر خالد بن ولید ونجن تا ضرورت ہوئے ہی نہیں، گھوڑے دے پیر رسی ہوئے ہی نہیں، قیامت آ سکتی ہے لیکن جب تک خالد بن ولید نہ پہنچن ذرہ ہل نہیں سکتی اتھو۔ اے میرے نبی دے غلامہ دی حیات، پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ نے بڑی کمال دی گل کی تھی۔ تفسیر ہے قرآن کے ایک لفظ جلی کی، آیات سے ثابت ہے کرامات ولی کی، جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی، ہم موت نہ مانیں گے مدینے کے نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اچھا ہوں اتھے اور پوائنٹ ہے، اتھے جناب بد مذہب ایک اور اعتراض کر دینا، آدھن جی تساں اتنی اونچی اونچی نعتیں پڑھ دیو، ایڈے ایڈے اٹھے نعرے مار دیو، پھر حضور نو حاضر ناظر بھی من دیو، قرآن آدھا آواز اونچی ہوگی تو عمل برباد، اے بڑی چلاکی توجہ کرنا۔ میں مسجد نبوی دے سین وچ بیٹھا سا، یہ میرے تے اعتراض کیتا گیا اور یہ اتھا پڑھایا جاندہ اعتراض لوگ، او جی تساں حضور نو بریلوی حاضر ناظر من دیو، ادھو اتنی اونچی اونچی نعتاں تے یا رسول اللہ دے نعرے بھی لیندے تو حضور نو حاضر ناظر بھی من دیو۔ اللہ فرماندا آواز اونچی ہو گئی نبی دے سامنے تے عمل برباد، یا تو حضور نو حاضر ناظر نہ منو
تو پھر اچیاں پیاں ناتا پڑھو تے نعرے پہ مارو تے جی حاضر ناظر سمجھو تو پھر چپ آواز اچھی نہیں ہونی چاہیے عمل برباد ویسے سوال دے وچ بڑا دم ہے جی وزن ہے نا لیکن جواب سنو ذرا میں کہ کملیا تو آیت دے غور کیتا اللہ کے فرماندا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صوت نبی کا پایا جانا شرط ہے حضور کا بولنا شرط ہے حضور کا بولنا ہمیں سنائی دینا شرط ہے حضور کے بولنے میں اونچا بول جانا شرط ہے مطلق عمل برباد ہونے کی بات نہیں مشروط عمل برباد لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صوت نبی کا پایا حضور دا بولنا یہ شرط ہے تو اس بولن دا سانو سنائی دیونا تو حضور دے بولن دے وچ اچا بول جاونا سمجھ کوئی نہیں آئی گل سمجھ آئیے میں کیا حاضر ناظر دا ساڈا عقیدہ نا تا ساڈے کول پوچھ حاضر ناظر دی تعریف کیویں ہن دیکھو جڑا حاضر ناظر دا منکر وہ اپنے کول تعریفاں گھڑی پھیرے تے گل تے نہیں ہے نا ساڈا عقیدہ کہ حاضر ناظر دے متعلق یہ پلے بن لو ساڈے عقیدہ نہیں بھی حضور اتھے بھی موجود اتھے بھی موجود اتھے بھی موجود اتھے ہرگز نہیں ساڈا اہل سنت دے عقیدہ ہی نہیں عقیدہ سنو مواہب اللہ دنیا شارح بخاری امام قسطلانی حضور نے فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا میرے غلاموں اللہ نے ساری دنیا اٹھا کے میرے سامنے چکی تھی فانا انظر الیہا تو میں ساری کائنات نو پہ ویکھنا کانما انظر الی کفی ہذی جویں ہاتھ دی ہتھیلی ہوندی ہے ساڈا اہل سنت دا عقیدہ کیویں کہ حضور جسمانی طور تے اپنے جسم پاک نال اپنی قبر انور دے اندر موجود نے روحانی طور تے تصرف پوری کائنات جویں ہاتھ دی ہتھیلی ہوندی ہے اے حاضر ناظر دا عقیدہ حضور اپنے جسم نال اتھے بھی اتھے بھی اتھے بھی یہ اہل سنت دا عقیدہ 1400 سالاں چ نہیں ہویا عقیدہ ہے کہ حضور قبر انور دے اندر موجود نے تے پوری کائنات نو انج پہ ویکھنے جویں ہاتھ دی اے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اشرف علی تھانوی امداد المشتاق کی گل لکھی ہے چاہ بھئی اگر جسمانی طور تے کسی محفل وچ آنا جانا چاہن تے پابندی بھی کوئی نہیں توجہ کوئی نہیں توجہ ہے اللہ اکبر ہن ویکھو نا طبقات الکبریٰ دے وچ امام عبدالوہاب شاہرانی نہیں لکھ دے کہ امام جلال الدین سیوطی فرمان دینا 8 بندے حضور کو جاگ دیں پوری بخاری شریف پڑھی ہے تو کتھے پڑھی ہے تو حضور کسی جگہ تا آنا جانا چاہن تو پابندی بھی کوئی نہیں لیکن حاضر ناظر دی تعریف کیویں حضور دا جسم اتھر قبر انور دے اندر موجود تو روحانی طور تے تصرف پوری کائنات چنجے میں ہاتھ دی ہتھیلی تو پھر بولنا بھی مطلق بولنا نہیں مشروط بولنا حضور دا بولنا تو پھر اسانو سنائی دیونا تو حضور دے بولنا وچ اچا بول جاونا یہ 3 شرطاں نے مطلق اچا بولن نال جے عمل برباد ہون تو میرا ایک سوال ہے اپنے ایمان نال دسو حضور چپ بیٹھے ہیں تو حضرت بلال اچھی اذان پہ دیں آواز تو اچھی ہوئی حضرت بلال دے عمل برباد ہوئے اچھا بولو حضرت حسان آئے سونے میں تھوڑی بارگاہ نعت پڑھنا چاہنا حضور نے ممبر لوایا تو خود وچ صحابہ دے بیٹھے تو حضرت حسان نے فرمایا ممبر تے چڑھ کے میری نعت پڑھ ہن حضور نعت پہ سن دین حضرت حسان اچھی نعت پہ پڑھ دیں عمل برباد ہو سب آواز تو اچھی ہو گئی حضرت ابو موسیٰ شریف پہ قرآن پڑھ دیں حضور کولو گزرے فرمایا بڑا سونا پڑھ دا سونے نازل تو آڑے تو ہے فرمایا نازل میرے تو ہے پر دوجے کول سننا میں نے بڑا چنگا لگ دا میں نے اور سنا پھر سنایا حضور چپ کر کے سن دے پھر چپ کر کے حضور فرمایا اور پڑھ پھر پڑھیا حضور فرمایا اور پڑھ پھر پڑھیا حضور فرمایا تینوں اللہ تعالیٰ نے یہ جڑا ترنم ہے نا آل داؤد کو عطا کیتا فرمایا سونے میں تو آل داؤد کو زیادہ مترنم ہاں حضور فرمایا تیرے کول کیڑی دلیل ہے عرض کی تھی سونیا جدوں آل داؤد زبور دی تلاوت کر دیا ہے نا تو اڑ دے پرندے رک ویندے آئے چل دی ہواما رک ویندی ہیں چل دے دریا تھم ویندے آئے چل دی ہواما تھم جاندی ہیں تو میں جلے قرآن پڑھ دا دو جہانا دے سردار رک ویندا ہون میں نے دسو ابو موسیٰ شریف حضور دے سامنے اچھا پہ قرآن پڑھ دیں حضور پہ خاموش ہو کے سن دیں عمل برباد ہوئے مسئلہ سمجھ آ گیا مسئلہ سمجھ آ گیا
مطلق اونچا بولنا نہیں ہے، مشروط اونچا بولنا، یا پھر ایسی بولی بولنا جو حضور کے شایان شان نہ ہو، ایسی گفتگو کرنا جو حضور کے شایان شان نہ ہو. سبحان اللہ. تے جے صحابہ واسطے یہ ادب ہے تے اساں غلاماں دی کی اوقات ہے. آئے ہائے فرمایا جو اچھا بولے ہو نا ان تحبت اعمالکم، عزت رسول دی کیا اللہ اینڈ بھائی آواز اچھی ہو گئی عمل برباد. اچھا گستاخی تو نہ کوئی نہیں کی تھی، اے صرف تھوڑی آواز اچھی ہو گئی، بے احتیاطی کیا نا، تو بے احتیاطی دی اگر یہ سزا ہے تو گستاخی دی کی ہو سی. اچھا ہوں آپ کو تے اگلی آیت پڑھا. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. نہیں یار سبحان اللہ اون جو نہیں، میں اس طرح نہیں. اچھا ہون جیڑا جیڑا سبحان اللہ کے قرآن سن کے صرف وہ ہاتھ کھڑا کر. پکی گل ہے. آیت پڑھن دوبارہ. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أولئك الذين امتحن امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فرمایا جس سونے کے سامنے آواز رکھی جھکی تے مولا اس نے کے مل سی. فرمایا تقوی بھی اسے دا، لہم مغفرت بھی اسے دی، تے اجر عظیم بے حد و بے حساب اجر و ثواب. اچھا ہن اتھے بطور شرط اور کسی عمل دا ذکر نہیں کیتا بھئی اے نال نال کرے تے پھر تقوی بھی مل سی تے مغفرت بھی نہیں. صرف ایک گل کی بس حضور دا دل و ادب کرو تے مغفرت بھی تہاڈی تے اجر عظیم بھی تہاڈے واسطے تے تقوی بھی تہاڈے واسطے تے پاکیزگی طہارت بھی تہاڈے واسطے. بھائی ایک گل حضور دے سامنے اچھی نہیں. حضور فخر الملت والدین خواجہ فخر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ اس مقام تے بڑی کمال دی گل کی. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں
کہتے ہوئے پایا پلکوں سے اس دی اجازت نہیں پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا پلکوں کتاب الشفا کا یہ اجازت مالکی فرمانے ہیں جدو انتہائی ناگزیر حالات حضور کو خبر دینی ہوندی سی کہ کانما کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤون بابہ بلا داخل اے صحابہ ان کر کے ناخن رگڑ دے دروازہ کھٹکاؤن دی ہمت نہیں پلکوں سے پلکوں سے پلکوں سے پلکوں سے در یار پہ دستک دینا پلکوں پلکوں سے در یار پہ دستک دینا دستک دینا دستک دینا پر پلکوں سے دریا پلکوں سے یار پہ دستک دینا دستک دینا دستک دینا دستک دینا دستک دینا پر پلکوں سے دریا پلکوں سے دریا دستک دینا پلکوں سے دریا یار کیا عزت رسول فرمایا میرے نبی دی عزت کریو صرف سامنے بیٹھ کے نہیں حضور دا بوہ بھی نہیں کھڑکاونا اتنی عزت ہے پلکوں سے دریا دستک دینا دستک دینا دستک دینا دستک دینا پر پلکوں سے دریا پلکوں سے یار پہ دستک دینا پلکوں سے یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت، مسلک حق اہل سنت و جماعت. پلکوں سے درے یار پہ دستک مایا جدوں سونے نبی دی بارگاہ چ حاضری دیونی ہے نا ہائے ہائے پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی اب گل ہوئی آئی نا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا اس خوش فہمیاں چ نہ رکھا ہے بھئی تو ہم بڑے جناب تبلیغاں تے بڑے تقریراں تے بڑی جناب والا مدرسے تے بہت کچھ بنا لیا تساں بڑیاں نمازاں تے روزے تے حج تے زکاتاں فرمانا عزت رسول پہلے حضور دے بوئے تے بھی کوئی آ جاوے نا اس نو بھی اجازت نہیں ہے بھئی بوہ کھڑکاوے جی آنکھوں تے اگلی آیت پڑھا اللہ اکبر سبحان اللہ
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا سونے نبی یہ جڑے دروازے دے کھلو کے باہر تو اونچی آوازاں دیندے نا بے عقل تے بے وقوف ہیں. اے اللہ تیرے نبی نال گل کرنی تے کیا کریے اور میں کھلوتے رہو کہ وے کھلوتے رہو. مالک کو 1 گھنٹہ کوئی 2 گھنٹے فرمایا بھاویں پوری عمر گزر ونجے بھاویں پوری تو مالک کتنے تک کھلوی وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. فرمایا جو صبر ہو سکدا تو کھلوتے رہو نہیں تو ویندے ہو وہ بوا نہیں کھڑکاونا تے بوا بھی نہیں کھڑکاونا تے بارو آواز بھی نہیں لانی. گل سمجھ کوئی نہیں. تو مالک کتنی دیر کھلوتے رہیے فرمایا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ جدوں سونا نبی آپو بار خود آ جاوے اس تک انتظار کر سکتے ہو تے کھلوتے رہو نہیں تو نکل دے ہو وہ تو جو ہے کوئی نہیں. اے تقریر ختم ہوندی ہے نا تو کھلو کے سلام پڑھ دیں لوگ آدھیں کدھر لکھا ہوا ہے. میں نے کہا نہیں پڑھ سکتے کہا نہیں. میں نے کہا دفع ہو جاؤ. سمجھ کوئی نہیں آئی. میں نے گل دسو اپنے مان نال جیڑا محبوب جیڑا اس طرح دی گل کرے نا انہاں کو شرم تے حیا کر کوئی مطالعہ کر تیری بخشش واسطے میرا محبوب نبی ساری ساری رات اللہ دی بارگاہ وچ کھلو کے دعاواں کرے. او ظالم اے احسان دا بدلہ دیندا پیا جیڑا نبی تیرے واسطے پوری پوری رات کھلوے تو اس نبی واسطے 5 منٹ کھلو کے سلام نہ پڑھ سکے. اس تو وڈی کو بدبختی ہے. تو آنکھ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تو ایڈا سخی تو محبوب نبی نے کیا سمجھنا وہ کیوں جواب دیں دے ہو سن تے اپنے مان نال دسو جس نو میرے نبی سلامتی دی دعا دے دے من تے او بے ایمان مر سکدا او ایماندار مرے گا. تیرا فرمایا کھلوتے رہو جب دوں تک میرا سونا نبی خود باہر نہ آئے. یار میں نے اگر تسیں اجازت دیو تو میں سورہ احزاب دی آیت میرے ذہن چاہیے وہ سنا چھوڑا. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی دا نکاح ہویا حضرت زینب بنت جاش نال تے حضور نے ولیمہ کیتا تے ہر قبیلے چو 2 3 بندے سدے. ہن سارے کھانا کھا کے ٹر گئے تے 2 4 آخر تے آئے نا تو کھانا کھا کے بہ گئے تے آپس وچ کرن لگ پے گلاں آپس وچ گلاں. تو نبی پاک اگلے حجرے چن تو حضور آن ویکھیا بھئی بیٹھے ہیں کھانا کھا چکے ہیں تو آپس وچ گلاں پہ کر دیں. تو حضور اندر گئے نا تو دوجی بار مڑ کے نہیں آئے قرآن پہلے آ گیا. تو میرے نبی میرے رب نے کیا فرمایا اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. یاری اللہ دا قرآن عجیب گل ہے. حضور نے اپنے مہمان سدے دعوت کھلانا واسطے ولیمہ کھلانا واسطے تو جناب کھانا کھا کے 2 منٹ آپس وچ گلاں کرن لگ پے. اللہ فرمایا اذا دعیتم جدو سونا نبی سدے نا تے جاؤ فادخلوا جاؤ فاذا طعمتم کھاؤ فانتشروا کھا لیا تو جاؤ ولا مستأنسین لحدیث ایک گلاں کرن دی اجازت کوئی نہیں. ہائے 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 ہائے
میں کوئی عزت رسول دا ذرا اے جہت بھی ویکھو. ایک تے ہے بھی سامنے بہ کے گلاں کرنیاں. اللہ فرماندا او تے دور دی گل ہے. اس تو اگلا کم جے سدے میرا محبوب نبی خود تانوں اپنے گھر خود تانوں تساں مہمان ہو مصطفیٰ دے. حضور دے اپنے سدے وے مہمان ہیں نا تے کتنے با عزت ہو سن. اللہ فرماندا نہ تہاڈی عزت بعد وچ کوئی نہیں. فرمایا اذا دعیتم جدوں سونا نبی سدے نا دعوت دے وے فادخلوا تے جاؤ. فاذا طعمتم تے کھانا کھاؤ. فانتشروا کھا لیا تو ہن جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث ایک گلاں نہیں کرنیاں. ان ذالکم کان یؤذی النبی ہے تساں جڑیاں آپس وچ گلاں پہ کر دیو نا اس نال میرے نبی نو تکلیف ہوندی ہے. فیستحیی منکم تے تو چونکہ تساں سونے دے مہمان ہو تو حضور نبی پاک تہاڈے تو حیا کر دین تانوں آکھدے کچھ نہیں. پر واللہ لا یستحیی من الحق میرے نبی دا دل بوجھل ہوئے تے میں رب چپ رہ نہ سکدا. یہ میں ہواج گل نہ پہ کردا. یہ سورہ احزاب پہ پڑھنا تے آیت نمبر 51. اے ادھر قرآن چاہو جی آیت نمبر 51 کیڑی ہے؟ آیت نمبر 51 جی سورہ احزاب 53 توجہ بات ٹھیک ہے رہنے دو. توجہ ہے کوئی نہیں ہے. اے قوم اسن پسندی ہے وہ نال چیک پہ کر دین. توجہ کرو تو سامنے نزید شام توجہ کرو. ہائے 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 میرے ذہن آیت نمبر 53 سی. توجہ کرنا 51 بس وہی یعنی سورہ احزاب. توجہ کرنا. اللہ فرماندا جدوں نبی کرے دعوت تانوں خود سدے پھر بھی خیال کرو عزت رسول. کھانا کھانا تے نکلن والی کرو. آپس وچ گلاں کرن دی اجازت کوئی نہیں. یار میں اپنے ایمان نال دسو کیڑا ایڈا مسئلہ سی یا کیڑے کو حضور دے نالو اونچیاں گلاں پہ کر دین یا کیڑا کو جناب گستاخی پہ کر دین. لیکن اللہ مقام رسالت دسیا. فرمایا اے نبی دی عزت کتنی ہے. فرمایا میں رب ہو کے خالق تے مالک ہو کے نبی دی عزت تانوں سکھا رہا. فرمایا حضور دے سدے ہوئے بندے بھی اس گل دا دھیان رکھا ہے. اتھے کھانا کھا کے آپس وچ گل بھی کرن دی اجازت تے حضور بولے نہیں. اللہ فرماندا تہاڈی ان گلاں دی وجہ تو نا میرے نبی دا دل بوجھل ہوندا تے او تانوں آکھدے کوئی نہیں کیونکہ تساں مہمان ہو تے میں رب چپ نہ رہا. واللہ لا یستحیی من الحق. ہن یستحیی دا میں لغوی معنی نہ کر رہا. جی ہاں توجہ کرو. یعنی مطلب ہے کہ مصطفیٰ تہاڈے تو حیا کر دین. واللہ لا یستحیی من الحق تے اللہ حق کہن تو حیا نہیں کردا. یعنی مطلب یہ کیا ہویا بھئی حق اے وے کہ سونا نبی بلاوے تے گلاں نہیں کرو. روٹی کھاؤ تے نکلو. میں آخیا کم تے اس تو بھی اگا اگر تساں سورہ انفال آیت نمبر 24 دی میں اجازت دیو بھئی عزت صرف سامنے بہ کے نہیں. عزت صرف بوئے تے نہیں. فرمایا جے نماز پڑھ دیاں میرا نبی صد مارے عزت رسول دا تقاضا بھی نماز چھوڑ دیو پہلے سونے دی گل سن. اجازت دیو تے آیت پڑھا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما ایمان والے ہو جدوں اللہ رسول بلاوے نا جدوں اللہ رسول بلاوے اذا دعا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو استجیبوا قبول کرو للہ اللہ واسطے تے اللہ دے رسول واسطے. کہ قبول کریے اذا دعاکم فرمایا بلاوے نو جدوں تانوں صد مارے تے فرمایا فوراً حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو جاؤ. اے ہن توجہ کرو. مالک تیرا نبی جڑے ویلے بلاوے فرمایا جڑے حال وچ بلا لے. حضرت حنظلہ دی پہلی رات ہے شادی نو بڑی شوقہ نال شادی کی تھی. عمل ازدواج تو ہم کنار ہوئے ہم بستری کی تھی. غسل فرض ہے. ادھروں منادی ندا دیتی بھی حضور پہ صدے نے
جنگ واسطے جانا آپ نے غسل نہیں کیتا بے حضور سدیا تے دیر نو ونجے غسل کرنے اس حالت چلے گئے تے جہاد کردے شہید ہو گئے تے جس ویلے اللہ مسلمانوں نے فتح دیتی حضور فرمایا ساری لاشیں اکٹھیاں کریں حضرت حنظلہ دی لاش کوئی نہیں مل رہی سونے سارے دی لاشیں حضرت حنظلہ دی لاش نہیں حضور سر جھکایا سر اٹھایا تو مسکرا پڑے سونے نبی فرمایا بس میں سدیا سی تے حضرت حنظلہ تے غسل واجب سی اس غسل اس واسطے بھی نہیں کیتا بے حضور استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم بھئی سونا نبی بلاوے تے پھر دیر نہیں کرنی اللہ نو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ فرشتے آسمانہ تے لے جا کے اس نے غسل پہ دے یہ مطلب ہے صرف حضور دی ذات دی عزت نہیں حضور دی بات دی بھی عزت رکھو صدیہ چلے گئے کہ مقام ملے مالک تیرا نبی اگر نماز پڑھ دیں تیری بارگاہ حاضر ہے تو تیرا نبی شاد لوے پھر بخاری تو لے کے مشکات تک تمام کتب حدیث ستہ وہ دو حدیث موجود ہیں تو میں دو الگ الگ مقام تن مضمون تے مفہوم ایک کے اس واسطے ٹائم زیادہ ہو گیا تو میں کٹھے چا بیان کرا حضرت سعید بن معلہ تو ابی بن کعب یہ دو میں پہ پڑھ دیں نماز حضور نے انہوں صد ماری تو یہ نماز پوری کر کے حضور دی بارگاہ سونے فرمایا لیٹ کیوں آئے ہو یا رسول اللہ نماز پہ پڑھ دیا حضور یہ نہیں فرمایا اچھا میں نے پتہ نہیں چلیا تو نماز پہ پڑھ دیا چلو پوری کر کے آؤ ٹھیک کی تو حضور یہ نہیں فرمایا حضور فرمایا میری آواز سنی فرمایا قرآن کو نہیں پڑھیا قرآن کو نہیں پڑھیا یہی آیت حضور پڑھی استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم گویا اس آیت دا حقیقی مفہوم حضور سمجھایا بھئی نماز پڑھ دیں بھی میں صد لواں تو عزت رسول دا تقاضا بھئی نماز چھوڑ دیو پہلے محبوب نبی دی گل سنو یار شعب الایمان دے وچ اس حد تک حدیث محمد ابن منقدر راوین میرے نبی نے فرمایا بھئی ماں تسا نفل نماز پہ پڑھ دیو تے ماں صد لیا تے نفل توڑ دیو پہلے ماں دی گل سنو باپ نہیں ماں تے فرض نماز نہیں نفل نماز پڑھ دیں ماں صد گنے حضور فرما دیں نفل توڑ دیں پہلے ماں دی گل سن تے ماں دی گل پوری کر کے تے پھر آ کے نویں سرو نفل پڑھ تے سونے نبی دی شان ہے بھاویں محبوب صد ونجے فرض وچ بھاویں صد لوے نفل وچ فرمایا نماز چھوڑ دیو توڑ نہیں ترٹی تے ہے ہی کوئی نا چھوڑ دیو تے محبوب نبی بھیج دیون بھائی بے شک بازار تو 3 گھنٹے بعد مڑ کے آؤ ہاں جی نماز کتوں شروع کرنی فرمایا جتوں چھوڑی ہے کیوں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ فرمایا میرے سونے نبی دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہے ہن رکھو انہاں مولویاں دے سر تے قرآن جڑے بک بک کر دین بھئی اندازہ کرو عمل کثیر پایا گیا کہ نہیں قبلے والے پاس رخ مڑیا کہ نہیں لیکن نماز ٹوٹی کیوں ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی واہ اقبال کے کمال گل کی ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی ادائیں دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری ادائیں دید ادائیں دید ادائیں دید ادائیں دید ادائیں دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دے
نماز تھی فرمایا نماز میری ہے پر عزت رسول دا خیال رکھیو نماز تو اہم عزت رسول ہے گل سمجھ گئی نماز ٹوٹی بھی کوئی نہیں اللہ عزت رسول دا تقاضا پھر اے بھی ہے بھئی جویں حضور دی ذات دی عزت کرنی ہے ایویں حضور دی بات دی عزت کرنی ہے اور اے جڑی سورۃ الحجرات دی آیت نمبر 2 3 4 5 یہ میں اکٹھیاں پڑھیاں نا پہلی آیت میں چھوڑ دیتی ہے پہلی آیت وچ کہے اوتھے بھئی حضور دے حکم دی بھی عزت کرو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ فرمائے غلامو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی تے اللہ تو اگے نہ ودھو اگے نہ ودھن دا مطلب کہے لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ فرمایا قرآن دے حکم تو اگے نہ ودھو اے اللہ تو اگے ودھن دی گل ہے کہ جڑا قرآن دے حکم نو نہ مننے تے اپنی گل منائی رکھے تے اے رسول تو اگے ودھن والی گل ہے کہ رسول دا حکم ایک سائیڈ تے رکھو تے اپنی مرضیاں کرو فرمایا اللہ نو بھی حاکم منو تے اللہ دے رسول نو بھی حاکم منو اپنی زندگی دے وچ تبدیلی لیاؤ تے قرآن و سنت دے مطابق اپنی زندگی گزارو اللہ تے رسول حکم دیتا تے نماز پڑھو تے پڑھو یہ حضور دے حکم دی عزت ہے اللہ رسول حکم دیتا روزہ رکھو تے رکھو یہ اللہ رسول دی عزت ہے صاحب نصاب ہوتے زکات دیو کیونکہ اللہ رسول دا حکم ہے تے جویں زوات دی عزت فرض ہے ایویں انہاں دی اقوال لو بعد دی بھی عزت فرض ہے اقوال و افعال دی عزت بھی فرض ہے گل سمجھ آئی فرمایا زکات دیو تے جے صاحب استطاعت ہو تے حج زندگی چھ ایک بار فرض ہے فرمایا اللہ رسول دا حکم ہے کرو اپنی کاروبار حیات وچ پاکیزگی تے گھراں دے ماحول وچ پاکیزگی جی فرمایا اچھا ہن میں نے اپنے ایمان نال دسو حضور دی اطاعت دا اللہ حکم دیتا کہ نہیں حضور دی اطاعت فرض ہوئی کہ کوئی نہ ہن حضور دا حکم مننا فرض ہے کہ کوئی نہ وما آتاکم الرسول الحشر آیت نمبر 7 وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا فرمایا جڑا میرا نبی دے او لین دے پابند ہو تے جس تو روکے اس تو رکن دے پابند ہو ہن میرے نبی کہہ دیتا قرآن دیتا اساں پڑھیا حضور نماز دیتی اساں پابندی کیتی حضور روزہ دیتا اساں پابندی کیتی حضور عمل حج دا اساں کیتا اگر فرض ہے زکات دا حکم دیتا اساں کیتا اپنے ایمان نال دسو داڑھی شریف حضور دیتی اساں رکھی صرف حضور دی ذات دی عزت نہیں حضور دی بات دی عزت بھی جدو سونے نبی نے داڑھی ودھاون دا حکم دیتا تے پھر کیوں نہ رکھتے داڑھی کسے نو خوش کرن واسطے نہیں رکھنی تساں اللہ دے رسول نو خوش رکھن واسطے تے داڑھی مناونا حرام ہے گل یاد رکھ ناراض نہ ہونا میرا کام ہے میں تانوں صحیح مسئلہ دس داڑھی مناونا حرام ہے رکھنا شرعی مسائل پڑھے جاون تو صرف سنت نہیں واجب ہے کیونکہ ہدایت شریف پڑھو داڑھی ایک مٹھی تو کم رکھنا اور بالکل نہ رکھنا یہ مسئلہ ہے اور مسئلہ شریعت وچ حرام ہے ایک مٹھی داڑھی اگر ہر مسلمان رکھے تو کوئی عزت گھٹ ویسی جی میں بولو نا کوئی سے بزرگ دا درسو بھئی او دی داڑھی پوری آئی تو او دی عزت خراب ہو گئی میں نے باب خادم رضوی رحمت اللہ علیہ کے سے زیارت کی ہے نا اتنی ماشاءاللہ سفید داڑھی عزت گھٹی ہے کہ ودی ہے میں نے زنانی بڑا تنگ کیتا خضاب لا کیوں میں حج تک گیا نا پہلے میں لاندہ سا پھر چھوڑ دیتا میں نے زنانی بھی آکھیا تھا اپنے بندیاں بھی بڑا آکھیا بھئی جی لو جناب مہندی لا لو خضاب لا لو یہ کر لو بڑھے نظر آسو میں آکھا باب خادم اے بھی لیکا چھک چھوڑیا بھئی داڑھی چٹی ہوئے کالی ہوئے جنال مسئلہ کوئی اندر چٹا ہونا چاہیے سمجھ آئیے داڑیاں رکھو یہ میرے نبی دی پسند ہے تو حضور دی پسند نو تو سب پسند نہ کر سو جڑے سونے نبی حکم دیتا داڑھی وداؤ تے وداؤ باویں زنانی ناراض ہوندی تے پئی ہوے جہان ناراض ہوندا تے پیا ہوے میں تو مصطفیٰ نو راضی کرنا
حضور دی سنت رکھو انشاءاللہ عزت ود سی. یہ گل ساڑے عجیب گل ہے نا, کسی نے کھانا داڑھی رکھو پتا دے جناب داڑھی رکھ دیا پھر جناب ویکھو نا جی بندہ جھوٹ بھی بولدا بے ایمانیاں بھی کردا. تو میں کہ اسی واسطے پیدا داڑھی رکھو بے ایمانیاں تو رکھو. یعنی عجیب گل ہے بھئی میں جھوٹ بولن تو بعد نہیں آونا, میں بے ایمانیاں کر سن لیکن داڑھی نہیں رکھنی. یہ عجیب لاجک ہے بھئی آکھو نا بھئی داڑھی رکھو کوئی بندہ بے ایمانیاں بھی کردا جھوٹ بھی بولدا. بھئی جھوٹ بولن تے تو راضی ہے, داڑھی رکھن تے راضی کوئی نہیں. بے ایمانی کرن تے تو راضی ہے, داڑھی رکھن تے راضی کوئی نہیں. اس واسطے تے داڑھی رکھ تاکہ بے ایمانیاں تو بچ جاویں. تو کوئی بے ایمانی کرے تے بے ایمانی دا اپنا گناہ ہے, داڑھی دا اپنا ثواب ہے. گل سمجھ کوئی نہیں ہے. تو حضور دیاں سنتاں حضور دے جڑا حکم ہے اس تے عمل کرو. اے ساڈے کئی نوجوان جناب تساں ویکھیو اے جناب دو دو ترے ترے ساڈے کئی جناب چھلترو پھلترو ککڑاں والی سرکار تے بٹیریاں والی سرکار تے جناب والا کتے والی سرکار تے پتہ نہیں کتنی سرکاراں نکل مارکیٹ وچ آ گئیاں ہیں جی. اے جناب 6 مندریاں پائی پھردے ہوندے تے کڑے پائی پھردے ہوندے تے جناب اچھا پوچھو نا کدھروں آیا, آکسی لال شباز کلندر دے مزار نال لگ کے آیا. میں با وضو بیٹھا, مینوں عزت رسول دی قسم ہے گنبد خضر نال لگ کے آوے تاں بھی حرام ہے کیونکہ مصطفیٰ نے حرام کیا. کڑے تے مندریاں تے بالکل مرد اس ذہن وچ رکھ ہاتھ بھاویں پتل ہوے لوہا ہوے تانبا ہوے حرام ہے. بھاویں کسے مزار تو آوے حرام ہے. مدینہ شریف وچ آوے تاں بھی حرام ہے کیونکہ مدینے والی سرکار حرام کیتا. ساڑی کئی جواناں دی شادیاں ہوندیاں نا پہلی تک کسے تے ہوندی ہے سونے دی مندری کینج دی آئی ہے ہائے ہائے او مندری پاونی ہے نا تے چاندی دی پاؤچا جڑے مرد واسطے جائز ہے. تبدیلی کر لو نا تھوڑی, اونجی دور تبدیلی تے چل رہا, تبدیلی تے چسکایا کوئی نہیں ہے. ستے میں آدھا 14 طبق روشن ہو گئے تبدیلی نال. چینی پوچھو تو پتہ ہی کوئی نہیں کتنے, پیٹرول پوچھو روزانہ پیٹرول پوانے وہ یار کل تک تین جائی وہ جی راتی کم پہ گیا, وہ چینی کل تک تین جائی آکھے راتی کم پہ گیا, وہ کل ٹماٹر اتنے دے آکھے نہیں جی راتی کم پہ گیا. سمجھ کوئی نہیں آئی. اور لو مزے تبدیلی دے تو جو کوئی نہیں ہے. ہاں تبدیلی ویسے مزہ بڑا کیتا ہے یقین, چین چین پئی ہوندی ہے قوم دی تو جو کوئی نہیں. اچھا میں کیا پیار کرتا سا بھائی اللہ یہ تبدیلی کرو نا بھائی. چلے سرکار فرمایا حرام ہے سونا, حضور خود سونے دی مندری پائی ہے بخاری شریف, نبی پاک نے خود سونے دی مندری بنوا کے پائی بخاری شریف. صحابہ بھی جڑے امیر جڑے جنہاں دی جیب اجازت دی انہاں بھی سونے دی مندری بنوائی. جیلے سونے دی حرمت دا حکم نازل ہویا بھئی سونا حرام, سب تو پہلے میرے نبی نے لائی. تو سمجھ کوئی نہیں آئی. چلو سمجھ نہیں, مندری پاونی ہے چاندی دی پاؤ, وہ بھی صرف 4.5 ماشے ایک مندری. یہ جڑا پیر رکھے جی بڑی پہنچی ہوئی ہستی, میں کدھر پہنچی ہوئی ہستی 6 مندریاں پڑی آخری بڑی پہنچی, میں پکا بے ایمان آ لانتی والے کام کیتی پھردا میں کیڈے وڈے دربار دا سجادہ نشین کیوں نہ رسول اللہ تو اچا جدو نبی نے حرام کیتا پیر دی اوقات کے وے, سجادہ نشین دی اوقات کے وے, خطیب دی نادخان دی نقیب دی کی اوقات ہے. جلے رسول اللہ حرام کیتا انہاں دی اوقات کے وے. اس واسطے مندری پاونی ہے صرف 4.5 ماشے چاندی بس, اس تو تب مندری نہ پاؤ. صحابی حضور دی بارگاہ چایا نا تے جناب والا وہ لوہے دی انگوٹھی تھی, حضور فرمایا میں تیرے جسم سے دوزخ دا لباس پہ ویکھنا, فوراً لا سونے میں مندری دا شوقین تے کیڑی پاواں, حضور فرمایا چاندی. وہ بھی جناب ایک مسکال 4.5 ماشے اتھو اتو نہیں. ہاں نگ جڑا بنوا لو شرن جائز, جڑا پتھر وچ رکھنا ہو. اجا بہت زیادہ سونے دا شوق ہوئے نا تو کمیز دے بٹن بنوا لو, یہ مرد واسطے جائے. کمیز دے زنجیری نہیں, زنجیری ساتھ دی اجازت کوئی نہیں, صرف کمیز دے بٹن سونے دے, یہ مرد بنوا سکتا.
لیکن جناب والا انگوٹھی یا کڑا باویں سونے دا باویں پتل دا باویں لوہے دا باویں تانبے دا مرتے حرام. گھر دی سمجھ آئیے یہ کڑیاں نال بیڑے پار کو نہیں چڑھنے. جس ویلے تھوڑا شیخ ہویا پیر صاحب کو ٹر گیا پیر جی تویز دیو پیر جی دھاگا دیو میں آکھا پیر جی ڈنڈا دیو توجہ کوئی نہیں آئی توجہ کوئی نہیں ہے. میں آکھا پیر دی اتنے سارے تویز تے میں خود میں نو بریلی شریف چو خلافت میں خود تعویذ لکھدا بھی میں تو سمجھا رہا ہوں اللہ دا واسطہ پیر دی اتنے چھوٹے تویز تے اتنا اندھا اعتقاد تے جڑے اتنا وڈا تویز قرآن دی صورت وچ رب بھیجیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہ تویز نہیں نظر آندا پیر دے کڑے نظر آنے تے سنگلیاں نظر آنیاں تے جناب دھاگے نظر آنے. قرآن پڑھو قرآن تو سب بیماری بولو میں تانوں آیت دسدا بے آیت پڑھو اس نال ختم ہو سکے. اس جو تاثیر القرآن تے میرا پورا خطاب ہے سن لو. اساں لوگاں دا یقین کوئی نہیں ہے. گھر دے وچ نحوست پوندی ہے نا نحوست پھر جناب نسدیاں پیراں دے او حجور 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 گھر دے وچ آیا ہویا تے گھر دے وچ ہویا انج ہویا انج ہویا. میں آکھا گھر دے وچ نحوست پئی ہے کدی قرآن پڑھیا کھول کے پڑھیا تلاوت کیتی ہے گھر فلماں گھر چل دیاں پیاں ڈرامے گھر پہ چل دیں. اے میلاد آیا جناب عاشق رسول جناب گھر بھی سجا سن تے گھراں دے اوتے جھنڈے بھی لے سن تے گلیاں بھی سجا سن تے پتر دی شادی ہوئی ہے تے پھر بھی جناب میلاد آیا تے گھر چوں نعتاں دی آواز ہے شادی آئی تے گانیاں دی آواز ہے. میں آکھیا چس آئی نا میلادی کیوں میلاد تے قرآن بھول ویندا صرف اما ابا دے مرن تے پڑھنا پتر واسطے برکت نہیں بھئی اللہ کرے شادی اچھی نب بن جائے زندگی چنگی ہو جائے ختم اس ویلے نہیں پڑھانا ختم عجیب مرن تے ایک بندہ 12 سال ایک ساڑھا سنگی 12 سال رہا باہر 12 سال اس ماں پیو دی کوئی جناب والا نہیں کیئر کی تھی. 12 سال بعد اماں مریے ایمرجنسی ڈبل ٹکٹ لا کے آ گیا. کیوں جی آخری دفعہ منہ ویکھنا مکلانت تیرے منہ کے 12 سال ماں پیو دا منہ نہیں ویکھیا مرے دا کے منہ ویکھنا ڈبل ٹکٹ کٹاؤ. میں کوئی جیندے دا منہ ویکھو حج دا ثواب ملے سمجھئے کوئی نہیں اوے جیندے دے منہ ویکھو حج دا ثواب کماؤ مرن تے کیڑے منہ ہیں ساری زندگی ماں پیو دے منہ نہیں لگے تو مر گئے تو آخری دفعہ منہ ویکھنا. میں کوئی منہ سنبھال اوتھے رکھ تیرے منہ تے بھی لعنت ہے 12 سال تیرے ماں پیو ترس دے رہن تے تن پرواہ ہی کوئی نہیں تو مرن تے منہ ویکھدا پیا. گل سمجھ آئیے کوئی نہیں. اس واسطے فرمایا کہ لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ. عزت رسولین جی حضور دی صرف ذات دی عزت نہیں بعد دی بھی عزت کرو بعد دی بھی عزت کرو حضور دے حکماں نو منو یہ عزت رسول. میں معذرت چاہنا تقریر بڑی لمبی ہو گئی ہے. اچھا میں نو ہون جناب قبلہ اللہ مولانا شاہد محمود چشتی صاحب نے یہ واقعہ دی فرمائش کی تھی بابا فرید آلہ تے اچھا میں نو سمجھ نہیں آنی یار قسم سے 12-13 سال ہو گئے جیڑی محفل جائیے اس دی ضرور جناب فرمائش ہوندی ہے. بڑا سادہ جا واقعہ میں کوٹلی آزاد کشمیر پڑھیا سی تے لیکن کوئی قدرتی بات ہے بڑی برکت جی. ہاں سامع نزید شام طالب علم مٹ کے چک کے پانی بھرن چلے بابا فرید رحمت اللہ علیہ ٹبے تے بیٹھے نے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ پوچھا پترو کدھر جان دیو آکھے بابا جی مدرسے دا پانی کھارا وے او سامنے مٹھا چشمہ پانی دا اتھو پانی بھرن چلنے ہیں. بابا فرید فرمایا پترو انہا دور کیوں جان دے ہو اے مدرسے دا کھارا پانی میرے کو لے کرو میں مٹھا کر دیتا.
طالب علم کھارے پانی دی مٹکے بری بابا فرید دے سامنے رکھی بابا فرید نے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی پھونک ماری سارے مٹکے مٹھے طالب علم مٹکے چکے مدرسے محتمم پوچھیا پترو جلدی کیوں آ گئے ہو آکے استاد جی چشمے تے جان دی لوڑ ہی نہیں پئی بابے اور ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی پھونک ماری سارے مٹکے مٹھے آکے لے سورہ فاتحہ تے سانو بھی آندی ہے سب بڑے وڈے کار کھارے پانی نے مٹکے لے کے بہ گئے پڑھ سورہ فاتحہ پھوکن ایک مٹکا مٹھا نہیں ہویا طالب علم بابا فرید کل بابا جی تسا ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی پھوک ماری سارے مٹکے مٹھے اسا پھوکا مار مار تھک گئے ایک مٹکا مٹھا نہیں ہویا بابا فرید فرمایا پترو زبان بھی تے فرید نعرہ تکبیر اللہ تعالیٰ تسا سارے نو برکتہ نصیب فرماوے اللہ عزت رسول دا صدقہ قدم قدم تے توڑیاں عزت افزائیاں فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین